السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسول سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمۃ ابدا۔ آج 2 ذی القعدہ ہے۔ آج حضور صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی خلیفہ اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 1296 ہجری یعنی سن 1879 میں گوسی اعظم گڑھ اتر پردیش میں ہوئی۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام علامہ حکیم جمال الدین بن مولانا خدا بخش ہے۔ آپ نے اپنے دادا کے پاس بنیادی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے بڑے بھائی مولانا محمد صدیق سے مزید تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ کے بھائی کے مشورے پر آپ کو مدرسہ حنفیہ جونپور میں بھیجا گیا۔ وہاں حضرت علامہ مولانا ہدایت اللہ خان رامپوری سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ روز گوسی سے اعظم گڑھ تک اور پھر وہاں سے جونپور تک کا سفر کرتے تھے۔ اس کے بعد مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت میں شیخ المحدثین علامہ مولانا وسیع احمد سورتی سے حدیث کی تعلیم حاصل کی اور 1320 ہجری یعنی سن 1902 میں آپ کو سند عطا کی گئی۔ آپ نے حکیم عبد الولی سے علم طب سیکھا یعنی آپ حکیم بنے۔ اس کے بعد آپ 4 سال تک 1323 سے 1327 ہجری مدرسہ محدث سورتی میں مدرس رہے۔ پھر آپ عظیم آباد پٹنہ جا کر 1 سال تک مریضوں کا علاج کرتے رہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بریلی شریف بلا کر دارالعلوم منظر اسلام میں مدرس کی ذمہ داری دی اور ساتھ میں مکتب اہل سنت پرنٹنگ پریس کی نگرانی کی ذمہ داری دی اور جماعت رضائے مصطفیٰ کا صدر بھی بنایا۔ اس کے علاوہ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو کنز الایمان فی ترجمہ القرآن تیار کرنے میں بھی مدد کرتے رہے، جو 1330 ہجری یعنی سن 1911 میں مکمل ہوا۔ 1343 ہجری یعنی سن 1924 میں آپ اجمیر شریف گئے اور پھر دارالعلوم معینیہ عثمانیہ میں صدر المدرسین رہے۔ 1351 ہجری یعنی سن 1933 میں اب بریلی شریف واپس آئے اور وہاں 3 سال تک رہے۔ پھر علی گڑھ کے نواب حاجی غلام محمد خان شیروان کی دعوت پر دارالعلوم حافظیہ شیروانی میں 7 سال تک صدر المدرسین رہے۔ پھر 1 سال تک بنارس میں ٹھہرے۔ اس کے بعد 1945 میں دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں واپس آئے۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ لکھی ہوئی کتابوں میں سے یہ کتابیں مشہور ہیں: بہار شریعت اور فتاوی امجدیہ۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشہور شاگردوں کے نام ہے شیر بیشائے اہل سنت علامہ حشمت علی خان، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان، پھر حافظ ملت حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، پھر امام النوح صدر العلماء علامہ غلام جیلانی اعظمی، امین شریعت مفتی رفاقت حسین کانپوری، علامہ محمد مصلح الدین صدیقی، مجدد ملت شیخ علامہ
مولانا حبیب الرحمان، شمس العلماء قاضی شمس الدین جونپوری، فقیہ اعظم شیخ مفتی شریف الحق امجدی، خیر الاسقیاء علامہ غلام یزدانی گوسوی، رئیس المحدثین علامہ مبین الدین امروہوی، خلیل العلماء مولانا مفتی خلیل خان برکاتی، پھر فخر امیٹھی علامہ محمد سلیمان بھاگل پوری، مولانا عبد الحق مبارک پوری، مولانا محمد الیاس سیالکوٹی، مولانا مفتی محمد اجاز رضوی، حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 4 بیویاں اور 11 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ آپ کے بیٹوں کے نام ہے حکیم شمس الہدا، پھر مولانا محمد یحییٰ، شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، علامہ عطاء المصطفیٰ، پھر محمد احمد، پھر قاری رضا المصطفیٰ، پھر محدث کبیر علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ، محدث کبیر حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ کو سب جانتے ہیں، پھر ان کے بعد محمد، پھر ان کا مولانا ثناء المصطفیٰ، مولانا بہاء المصطفیٰ، پھر مولانا فداء المصطفیٰ۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء حضرت شیر بشائے اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت علامہ حشمت علی خان، پھر حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان، پھر حضرت حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی، حضرت فقیہ اعظم شاہر بخاری شیخ مفتی شریف الحق امجدی، حضرت امام النوح صدر العلماء علامہ غلام جیلانی اعظمی، حضرت امین شریعت مولانا مفتی سید شاہ رفاقت حسین کانپوری، حضرت علامہ مولانا مصلح الدین صدیقی، حضرت خیر الاسقیاء علامہ غلام یزدانی گوسوی، حضرت مولانا عبد الحق مبارک پوری، حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1337 ہجری یعنی سن 1922 میں حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ 1367 ہجری میں ایک مرتبہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علامہ محمد مصلح الدین صدیقی کے ساتھ احمد آباد گجرات میں حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں 2 مبارک تخت لگائے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک تخت پر حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے تھے اور دوسرے پر حضرت شاہ عالم بابا تشریف رکھتے تھے اور مدرسے میں تعلیم دیا کرتے تھے، اور شاہ عالم بابا کی دعا سے ان تختوں کے نیچے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرماتا ہے اور ہر جائز دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ دونوں حضرات وہاں جا کر ان تختوں کے نیچے نماز پڑھ کر دعا کر کے فارغ ہوئے تو حضرت علامہ محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر سے پوچھا، حضور آپ نے کیا دعا مانگی؟ تو حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اسی سال سفر حج کے دوران حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ ایک حدیث شریف میں حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حج کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو عمرہ کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ 26 شوال 1367 ہجری کو آپ اپنی بیوی کے ساتھ حج بیت اللہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے سے پہلے آپ نے ریلوے اسٹیشن پر مجمع کے سامنے شاندار تقریر فرمائی۔ پھر کار میں سفر کے دوران بارش کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور ممبئی پہنچنے تک آپ کو نیمونیا ہو گیا۔ ممبئی اسٹیشن پر حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علاج شروع کیا گیا۔
مگر آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضور مفتی اعظم ہند بھی حج کے لیے جا رہے تھے۔ آپ لگاتار حضرت صدر شریعہ کی عیادت کے لیے آتے اور ساتھ میں بہت سارے چاہنے والے بھی آتے۔ ایک بار ایک شخص نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی لکھی ہوئی نعت شریف پڑھنا شروع کیا تو حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً آنکھیں کھولی اور تکیے کے سہارے بیٹھ کر ادب کے ساتھ نعت پاک سنی۔ حضور مفتی اعظم ہند اور حضور صدر الشریعہ ایک ساتھ ایک ہی ہوائی جہاز میں حج کے لیے روانہ ہونے والے تھے، مگر آپ کی بیماری کی وجہ سے حضور مفتی اعظم ہند روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحت اور زیادہ خراب ہو گئی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال 2 ذی القعدہ 1367 ہجری یعنی 6 ستمبر 1948 کو پیر کے روز ہوا۔ حضرت مفتی امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار گوسی اعظم گڑھ اتر پردیش میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کو غیب سے مدد عطا فرما، اور مفتی سلمان انصاری صاحب اور قمر گنج عثمانی صاحب اور جتنے بھی علماء اکرام اور نوجوان جو ناحق جیل میں قید ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں، ان سب کو باعزت رہائی عطا فرما۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حضور صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر رحمت و انوار کی ہزاروں رحمت بارش فرما، ان کی تربت پر مولا تو کروڑ رحمت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ اکرام اور حضرت امجد علی اعظمی صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور تمام اولیاء اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرما اور سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما، اور سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرما، آمین یا رب العالمین۔